اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قوانین، تحریر و تفکر غلام احمد پرویز، شائع کردہ طلوع اسلام ٹرسٹ، رجسٹرڈ 25B گلبرگ 2 لاہور۔ پیش لفظ، پہلا ایڈیشن 1967۔ میری زندگی کا مقصد قرآنی تعلیم کا عام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ 30-35 برس میں کیا کچھ کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لغات القرآن اور مفہوم القرآن کو میں نے اس سلسلے کی آخری کڑی سمجھا تھا، لیکن ان کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تبویب القرآن کے بغیر یہ سلسلہ ناتمام رہے گا، اس لیے اس کام کو بھی مجھے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ تبویب القرآن سے مفہوم کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا انداز عام تصنیف و تالیف کا سا نہیں۔ عام کتابیں مختلف ابواب میں منقسم ہوتی ہیں اور مصنف ایک موضوع کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے متعلقہ باب کے تحت تمام و کمال لکھ دیتا ہے، لیکن قرآنی تعلیم بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ساری کتاب میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کسی خاص موضوع کے متعلق اس کے ارشادات بتمام و کمال کیا ہیں تو انہیں آپ کو پوری کتاب سے تلاش کر کے یکجا کرنا ہوگا۔ تبویب سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیم کو مختلف موضوعات کے تابع الگ الگ ابواب میں تقسیم کر کے اس کا انسائکلوپیڈیا مرتب کر دیا جائے، تاکہ جو شخص زندگی کے کسی معاملے کے متعلق قرآنی رہنمائی حاصل کرنا چاہے اسے وہ متعلقہ عنوان کے تحت ایک جا مل جائے۔ یوں تو میں نے اپنی ہر تصنیف میں قرآنی تعلیم کو پیش کرنے کے لیے یہی انداز اختیار کیا ہے، لیکن چونکہ میری ہر کتاب کا موضوع الگ ہے اس لیے اس میں اسی خاص موضوع سے متعلق قرآنی تعلیم مل سکتی ہے۔ تبویب القرآن میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآنی رہنمائی یکجا مل سکے گی۔ قرآن کریم دیکھنے میں تو ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کی ہماگیریت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اس میں رہنمائی موجود نہ ہو، اور پھر رہنمائی بھی ایسی جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر انسان کے لیے پندیل راہ بن سکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کتاب کی اس انداز سے تبویب کوئی آسان کام نہیں۔ یہ دقت نظر اور کاوش فکر کے علاوہ ہم محنت اور مسلسل وقت چاہتا ہے، اور میں اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں 30-40 سال قبل کے مقابلے میں بہرحال توانائی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے اس کام کی اہمیت کے پیش نظر اسے ہاتھ میں لے لیا اور آج کل اسی میں مصروف ہوں۔ لیکن بادہ خانہ خم قدہ قرآن کی بیتابی یہ تمنا اس قدر صبر آزما فرہادیت کی حریف کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تبویب کا کام شروع کیا اور ادھر سے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے کہ اسے جلد از جلد شائع کیا جائے۔ جب ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس قدر طول طویل مسافت کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا تو ان تقاضوں نے سمٹ کر یہ شکل اختیار کر لی کہ قرآن کریم کے جن احکام کو ایک اسلامی مملکت کا ضابطۂ قوانین بننا ہو اور جن اقدار کے تحفظ و تنفیذ کے لیے ایسی مملکت کا وجود ناگزیر ہو، کم از کم اس حصے کو پہلے مرتب کر کے بلا تاخیر سامنے لے آیا جائے۔ ان مہمیز خردگان شوق کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں قرآنی قوانین کا نفاذ اس لیے نہیں ہو سکا کہ ارباب متعلقہ کے سامنے اس قسم کا مجموعہ ارشادات قرآنی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے ان پہم تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، جس کا نتیجہ پیش نظر مجموعہ ہے۔ اسے تبویب القرآن کا دائرۂ پیش رفت سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں معدود چند احکام متعین قوانین کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ ان کا تعلق بیشتر آئلی زندگی سے ہے اور باقی امور کے متعلق اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ جس کتاب کو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہمیشہ تک ضابطۂ ہدایت بننا تھا، اسے ہونا ہی ایسا چاہیے تھا کہ وہ کاروبار حیات کے لیے اصولی حدود مقرر کر دیتی جن کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کے انسان اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین خود مرتب کرتے۔
یہ اصول غیر متبدل رہیں گے اور ان کی روشنی میں مرتب کردہ قوانین اندر ضرورت بدلتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اسلامی مملکت کے متعلق قرآنی اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں گے۔ مشاورت کا اصول تو غیر متبدل ہے، لیکن اس مشاورت کی مشینری کس قسم کی ہوگی اور طریقہ کار کیا، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دی۔ اسے ہر زمانے کی امت اپنی ضروریات کے مطابق خود مرتب کرے گی۔ جہاں تک قرآن کریم میں متعین کردہ قوانین کا تعلق ہے، ان کی صورت یہ ہے کہ چند ایک احکام ایسے ہیں جو جرائم کی شکل میں آتے ہیں اور ان کی سزا بھی متعین کر دی گئی ہے، مثلا جرم زنا۔ ایسے احکام جن کی حیثیت تو قانونی ہے لیکن جن کی تعزیری شکل قرآن نے خود متعین نہیں کی، مثلا خمر، شراب، کہ اسے ممنوع تو قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی تعزیری تفسیر خود نہیں دی، اسے اسلامی مملکت کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے معاشرتی یا اخلاقی احکام جن کی حیثیت انفرادی ہے، مثلا یہ حکم کہ غیبت نہ کرو، اسلامی مملکت ضروری سمجھے تو ان میں سے ضروری احکام کو بھی قانونی شکل دے سکتی ہے۔ یہ احکام میری کتاب اسلامی معاشرت میں ملیں گے۔ زیر نظر مجموعے میں ان احکام و اصولات کو مختلف ابواب کے تابع یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس میں نہ تو ان احکام کے فلسفے اور مصالح سے بحث کی گئی ہے، نہ ہی ان کی تشریح کی گئی ہے۔ متعلقہ قرآنی آیات کے حوالے دے دیے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم سے ان آیات کو نکال کر خود اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس باب میں قرآن کی رہنمائی اور اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ حوالوں میں اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر دیا گیا ہے۔ مثلا 3/12 سے مراد ہے سورہ آل عمران کی 12ویں آیت۔ کیونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں ایک آدھ کا فرق ہوتا ہے، اس لیے اگر مطلوبہ آیت میرے دیے ہوئے حوالے میں نہ ملے تو 2-1 آیات پہلے یا بعد میں دیکھ لیا جائے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کے اصول ہوں یا قوانین، سب غیر متبدل ہیں اور کسی فرد یا مملکت کو ان میں رد و بدل کا حق حاصل نہیں۔ اسلامی مملکت ان قوانین کے نفاذ کی عملی شکلیں اور طریقہ کار کی جزیات مرتب کر سکتی ہے، یا جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین وضع کر سکتی ہے۔ اس طرح جو کچھ اسلامی مملکت کی طرف سے نافذ ہو اسے قانون شریعت کہا جائے گا۔ یہ بھی معلوم رہے کہ اسلامی مملکت یہ تو کر سکتی ہے کہ معاشرے کے موجودہ حالات کے پیش نظر قرآنی احکام کو بتدریج نافذ کرے اور اس طرح رفتہ رفتہ معاشرے کو صحیح قرآنی قالب میں ڈھال دے، لیکن اسے اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ بعض احکام قرآن سے لے لے اور دوسرے احکام باہر سے، اور اس مرکب کا نام اسلامی قوانین رکھ لے۔ قرآن کی روح سے ایسا کرنا سنگین جرم ہے اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں تباہی کا موجب۔ سورت نمبر 2 آیات نمبر 85-86۔ میں نے اس مجموعے کو معاملات تک محدود رکھا ہے۔ مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقت ہمارا نصیبہ جاگا اور مملکت پاکستان نے ملک میں قرآنی قوانین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان قوانین کو مرتب کرنے میں یہ مجموعہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری دیدہ ریزی اور جگر سوزی کا صلہ مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تبویب القرآن بھی شائع ہو جائے تو وہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی محیط ہوگا۔ اس طرح کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ فلاں باب میں قرآن کریم کیا رہنمائی دیتا ہے۔ خدا کرے مجھے اس کی تکمیل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن اس وقت بھی آئین پاکستان میں یہ شک موجود ہے کہ مملکت کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یعنی مملکت کے قوانین کے اسلامی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے خلاف نہ ہوں۔ اس لیے میری یہ کوشش اس وقت بھی یہ معلوم کرنے کے لیے مفید و معاون ہوگی کہ فلاں قانون قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیکن کوئی مملکت محض اسلامی قوانین نافذ کر دینے یا شرعی سزائیں دے دینے سے اسلامی نہیں بن جاتی۔
اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مستقل اقدار کے مطابق افراد معاشرہ کی نشو و نما کرے جو قرآن میں بنیادی طور پر دی گئی ہیں، اور انہی کی روح کو اپنے نظام میں جاری و ساری کرے۔ اس اعتبار سے ایک اسلامی مملکت میں ان اقدار کی اہمیت قوانین سے کم نہیں، بلکہ میرے نزدیک کچھ زیادہ ہی ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر میں نے آخر میں ایک باب میں ان مستقل اقدار کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ انہیں اسلامی نظام یا مسلم معاشرے کا عروۃ الوثقی سمجھیے۔ شروع میں خود اسلامی مملکت کے خد و خال کو بھی قرآنی روشنی میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ آخر میں اس حقیقت کا دہرا دینا ضروری ہے کہ میں قرآن کریم کے متعلق جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ بہرحال ایک انسانی کوشش ہوتی ہے جو نہ سہو و خطا سے منزہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے حرف آخر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مجموعے میں میں نے اسی لیے صرف قرآنی آیات کو پیش کیا ہے، البتہ کہیں کہیں ان آیات کے مفہوم سے استنباط نتائج کیا ہے۔ اگر آپ کو ان نتائج سے اتفاق نہ ہو تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور قرآنی آیات پر غور و تدبر کے بعد خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ میرا مقصد اپنی وسعت و استطاعت کے مطابق رہنوردان جادہ قرآنی کے لیے سہولتیں وہاں پہنچانا ہے تاکہ وہ بآسانی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ میں ان کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، خضر راہ نہیں، اور میرے لیے یہی سعادت بہت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پرویز، اکتوبر 1967۔ مقدمہ طبع ثانی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1967 میں شائع ہوا تھا اور اس میں آیات کے صرف حوالے دیے گئے تھے۔ یہ اس لیے کہ میرا مقصد اتنا ہی نہیں کہ میں نے جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دوں، میرا اولین مقصد یہ ہے کہ افراد امت میں قرآن مجید کو غور و تدبر سے سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آیات کے حوالوں تک محدود رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ارباب شوق ان حوالوں کی مدد سے قرآن کریم سے متعلقہ آیات نکالیں، ان کے مفہوم پر غور کریں اور اس طرح قرآنی ارشادات تک براہ راست پہنچیں۔ وہ کتاب تو بہت مقبول ہوئی، لیکن ہر طرف سے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے کہ کتاب میں آیات کا متن بھی درج ہونا چاہیے اور ان کا ترجمہ یا مفہوم بھی۔ میرے عمر بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ صدیوں کے ذہنی جمود کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم بالعموم فکری محنت و کاوش سے جی چرانے کی عادی ہو گئی ہے اور پکی پکائی چاہتی ہے۔ بنابراین میں ارباب ملت کی طرف سے اس قسم کے تقاضوں یا مطالبوں کو بیک شکن جویں مسترد نہیں کر دیا کرتا، یہ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا کرتا ہوں کہ این ہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر۔ تبویب القرآن کا ذکر طب اول کے پیش لفظ میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں ان دنوں اس کی ترتیب و تدوین میں مصروف ہو گیا اور زیر نظر کتاب کی طبع ثانی کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ للہ الحمد کہ تبویب القرآن شائع ہو گئی ہے۔ یہ 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل تالیف جن کی مجموعی ضخامت قریب 1500 صفحات ہے، کم و بیش 2500 عنوانات کے تابع قرآنی ارشادات کو انسائکلوپیڈیا کی طرح پیش کرتی ہے۔ اس دائرۃ المعارف کی اشاعت کے بعد قرآنی قوانین سے متعلق جداگانہ تصنیف کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے تقاضوں نے پھر شدت اختیار کر لی۔ یوں تو مملکت پاکستان میں اسلامی قوانین کی باتیں روز اول سے ہوتی چلی آ رہی تھیں، لیکن اس سال انہوں نے خاص اہمیت اختیار کر لی اور ان قوانین کے مرتب کیے جانے کا چرچا عام ہونے لگا۔ چونکہ قرآن مجید کو قوانین مملکت کی اساس و بنیاد قرار دینے کا مشورہ بلکہ مطالبہ میری طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے متعارف اور غیر متعارف حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ قرآنی قوانین کے ایسے ضابطے کا جو ایک ریفرنس بک کا کام دے سکے بلا تاخیر شائع کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر قرآنی قوانین کا تازہ ترمیم شدہ ایڈیشن شائع کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اس ایڈیشن میں ضروری ترمیم و اضافے کے علاوہ آیات کا متن بھی دے دیا گیا ہے اور ان کا مفہوم بھی۔ آیات کا متن تو قرآن مجید کا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پیش کردہ مفہوم سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ جس شکل میں چاہے اپنا اطمینان کر لیں۔ اسلامی قوانین تو قرآن کریم کی آیات ہیں،
نہ کہ میرا پیش کردہ مفہوم۔ بعض آیات سے میں نے استنباط نتائج بھی کیا ہے۔ اس قسم کے استنباط کا حق اور اختیار دراصل اسلامی مملکت کی مجلس قانون ساز کو حاصل ہوگا، نہ کہ کسی فرد یا فرقے کو۔ میرا عکس کردہ استنباط اس سمت کی طرف اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کتاب کے پہلے ایڈیشن میں قوانین کے علاوہ قرآنی اقدار بھی شامل تھیں، لیکن اب انہیں حذف کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ تبویب القرآن کی اشاعت کے بعد ان اقدار کی جداگانہ اشاعت کی ضرورت نہیں رہی، اور دوسرے اس لیے کہ میں اس کتاب کو مختصر سے مختصر رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تجربے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ریفرنس بک کو ہینڈی ہونا چاہیے تاکہ اس کی ضخامت طباع میں کسل مندی نہ پیدا کر دے۔ جو حضرات تفصیل کی ضرورت سمجھیں وہ تبویب القرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآنی قوانین کا یہ مجموعہ یوں تو تمام افراد ملت کے لیے مفید ہو سکتا ہے، لیکن وہ حضرات جو کسی نہ کسی نوعیت سے قانون کے ساتھ متعلق ہوں ان کے لیے بالخصوص رہنمائی کا موجب ہوگا۔ مثلا جج صاحبان، وکلاء حضرات، حکومت کے شعبہ قانون سے متعلقین، مجالس آئین و قوانین ساز کے ارکان، ارباب صحافت وغیرہ۔ اگر ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ موجب استفادہ ہو گیا تو وہ میری محنت اور کاوش کا کافی صلہ ہوگا کہ میرا مقصد زندگی خدا کی کتاب عظیم کو ارباب علم و بصیرت کی توجہات کا مرکز بنانا ہے۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہا نئیست، سوئے قطار می کشم، ناقہ بے زمام راہ۔ پرویز، اپریل 1978۔